السلام علیکم سب کو، ویلکم ٹو دا مسنگ ڈاٹس۔ آج کی امام سیریز میں ہم اپنی توجہ موڑ رہے ہیں امام علی ابن محمد الہادی الناقی کی طرف، ایک ایسی شخصیت جن کی زندگی، رہنمائی اور ورثہ صدیوں سے بحث کا سبب بنتے آئے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم ان کی سیرت، ان کے عقیدے اور ان کے امامت کے گرد پیدا ہونے والی اختلافی روایاتوں کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، 100 Critical Questions and Scholarly Answers کے فریم ورک کے ذریعے۔ ہمارا تجزیہ مختلف آوازوں پر مبنی ہے: ایکس مسلمز، ایتھیسٹس، سنیز، شیعز، معتزلیٹس اور کمپیریٹیو ہسٹورینز، ساتھ ہی دنیا بھر کے مفتیوں اور پی ایچ ڈی لیول اسلامک اسکالرز کی تحقیق بھی شامل ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں یہ گہرا، دلیل پسند سفر جو اسلامی فکر کی تاریخ کے سب سے دلچسپ ابواب میں سے ایک کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ۔ واقعی یہ ایک ایسی بحث ہے جو انسانی تاریخ، سیاست اور مذہبی عقیدات کے درمیان بہت سے پیچیدہ سوالات کھڑی کرتی ہے۔ الحمدللہ، ابھی نماز سے فارغ ہو کر اس قلین پر بیٹھے ہیں ہم۔ جی، بڑا پرسکون ماحول ہے۔ بالکل، اور جب ہم اسلامی تاریخ کے ان صفحات پر غور کرتے ہیں نا، تو ذہن میں آتا ہے کہ تاریخ کبھی بھی ایک سیدھی لکیر نہیں ہوتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہمارا ارادہ کسی ایک نظریے کی حمایت کرنا نہیں ہے، بالکل، بلکہ جو مختلف اور اکثر آپس میں ٹکراتی ہوئی آراء ہیں امام الہادی کی شخصیت کے حوالے سے، ان کو کھول کر سامنے رکھنا ہے۔ جی، کیونکہ ایک طرف انہیں اللہ کی طرف سے مامور، معصوم رہبر سمجھا جاتا ہے، جن کی ہر سانس الہی منصوبے کا حصہ تھی، اور دوسری طرف ان کی سیاسی خاموشی اور ان کے گرد بنی ہوئی خفیہ روایتوں پر شدید تنقید بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو آئیے بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ان کی امامت کا آغاز ہوا۔ بسم اللہ۔ امام الجواد کی وفات کے بعد امام الہادی کی عمر اس وقت میرا خیال ہے صرف 7 یا 8 سال تھی۔ جی بالکل، تقریباً یہی عمر تھی۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک چھوٹا بچہ 8 سال کا اتنی بڑی روحانی اور عوامی ذمہ داری آخر کیسے اٹھا سکتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس نے شروع دن سے ہی بحث کے دروازے کھول دیے تھے۔ ظاہر ہے۔ اگر ہم اسے پورے تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو یہ ایک انتہائی حیران کن دعویٰ تھا اس وقت بھی۔ اچھا، تو تنقید کرنے والوں نے کیا کہا اس پر؟ دیکھیں، ایکس مسلمز، ایتھیسٹس اور سیکولر تاریخ دانوں کا سب سے بڑا اعتراض یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک قیادت کے لیے پختگی، تجربہ اور دنیا کا علم ضروری ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، عام دنیاوی اصول تو یہی کہتے ہیں۔ بالکل، تو ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایک 8 سال کے بچے کو مکمل اور معصوم امام مان لینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کوئی الہی نظام نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر کیا تھا ان کے مطابق؟ ان کے مطابق یہ صرف ایک خاندانی گدی نشینی تھی، یعنی ڈائناسٹک سکسیشن، جسے بعد میں لوگوں نے عقیدت اور کرامات کا رنگ دے دیا۔ اور اس دور کے دوسرے علماء کیا کہہ رہے تھے؟ جو اس دور کے سنی علماء تھے وہ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ ایک چھوٹا بچہ آخر پیچیدہ فقہی مسائل پر، میرا مطلب ہے حتمی اور لازمی فیصلے کیسے صادر کر سکتا ہے؟ ہاں، کیونکہ فقہ تو کوئی آسان چیز ہے نہیں، اس میں تو بڑے بڑے پختہ عمر کے علماء بھی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ بے شک، تو ایک بچہ اجتہاد کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ جیسے آج کل ہم کسی چائلڈ پروڈیجی کو دیکھتے ہیں جو چھوٹی عمر میں مشکل ترین حساب حل کر لیتا ہے، شاید یہاں اسے اللہ کا خاص انعام سمجھا گیا ہو۔ جی، آپ نے چائلڈ پروڈیجی کی جو مثال دی ہے وہ بہت دلچسپ ہے، لیکن کلاسیکل شیعہ تھیولوجی اس مثال کو تھوڑا مزید آگے لے جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک چائلڈ پروڈیجی کے پاس مخصوص صلاحیت ہوتی ضرور ہے، لیکن وہ پھر کتابیں پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور تجربات سے گزرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن شیعہ عقیدے کے مطابق امام کا علم سیکھا ہوا یا تجربے سے حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا، یہاں علم لدنی کا تصور آتا ہے۔ علم لدنی یعنی وہ علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہو۔ بالکل وہی۔ شیخ المفید جیسے کلاسیکل علماء اپنی کتابوں میں اس اعتراض کا جواب قرآن سے دیتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں، جنہیں پنگورے میں نبوت عطا کی گئی تھی۔ سورہ مریم میں ہے نا یہ؟ جی، قرآن کی آیت 19:30۔ ان کا دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ایک نبی کو بچپن میں نبوت دے سکتا ہے تو ایک امام کو امامت کیوں نہیں دے سکتا؟ ماشاءاللہ، دلیل تو بہت واضح ہے ان کی۔
اور صرف یہی نہیں، تاریخی روایت بتاتی ہیں کہ اس وقت کے علماء نے باقاعدہ اس کم عمر امام کا امتحان لیا تھا۔ اچھا، یعنی کراس کویسچننگ ہوئی تھی؟ جی ہاں، الکلائنی کی الکافی میں ملتا ہے کہ بغداد اور مدینہ کے بڑے بڑے علماء نے آ کر ان سے تھیولوجی اور فقہ کے انتہائی مشکل سوالات پوچھے، اور انہوں نے جواب دے دیے؟ بنا کسی جھجک کے مکمل اور درست جوابات دیے۔ بلیورز کے لیے یہی امتحان ان کی الہی قابلیت کا ثبوت بن گیا۔ لیکن بھائی، کیا ایسی باتیں سچ میں تاریخ کا حصہ ہیں یا یہ عقیدت میں بعد میں شامل کی گئیں؟ یہ واقعی ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ کیونکہ تاریخ اور عقیدت کا یہ فرق کہاں ختم ہوتا ہے، یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف عقل کا تقاضا ہے جو اسے ناممکن کہتا ہے، دوسری طرف عقیدہ ہے جس کے لیے سب ممکن ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ اس پر اختلاف آج تک قائم ہے۔ خیر، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیں کہ انہیں بچپن میں ہی یہ منصب مل گیا تھا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے آخر کیا کیا؟ اور یہی ان کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ ظاہر ہے، کیونکہ ان کا سامنا تو اس وقت کی سب سے بڑی دنیاوی طاقت سے تھا، عباسد خلافت۔ بے شک، خاص طور پر کیلف عام متوکل سے۔ اس نے انہیں زبردستی مدینہ سے سمرہ منتقل کر دیا تھا۔ اور سمرہ کوئی عام شہر تھوڑی تھا، یہ تو ایک فوجی چونی تھی، ایک ملٹری گیرسن۔ علید خاندان سے اس قدر خوفزدہ تھے، حضرت علی کی اولاد سے، رائٹ؟ بالکل، ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ انہوں نے امام کو اپنے بالکل سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سمارہ ان کے لیے ایک سنہرا پنجرا تھا، گولڈن کیج۔ اور المتوکل کا دور، وہ انتہائی سخت اور ظلم سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ اس نے امام حسین کی قبر مبارک کو تہانے کا حکم دیا تھا۔ جی ہاں، کربلا میں قبر مبارک کو ڈیمولش کروایا تاکہ لوگ وہاں جمع نہ ہو سکیں۔ یہ ایک واضح پیغام تھا۔ یا اللہ، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو ان کی سیاسی طاقت کے لیے خطرہ بنے، اسے مٹا دیا جائے۔ اور اتنے ظلم اور اس گھٹن بھری نگرانی کے باوجود امام الہادی نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، کوئی کھلی بغاوت نہیں کی۔ اب یہاں میں ایک عام انسان کی طرح سوچوں، بھائی اگر آپ حق پر ہیں اور لوگ آپ کو اپنا رہبر مانتے ہیں، آپ کے اشارے پر جان دینے کو تیار ہیں، جی، تو ظالم کے سامنے اس خاموشی کو لوگ بزدلی یا سمجھوتا یعنی کمپرومائز بھی تو سمجھ سکتے ہیں نا؟ یقیناً، اور یہی سب سے کڑی تنقید ہوتی ہے اس مقام پر۔ ایک سیکولر تاریخ دان تو یہی سوچے گا کہ اتنی بڑی عوامی حمایت ہونے کے باوجود خاموش بیٹھنا اور اسٹیٹ سے وظیفہ قبول کرنا اصل میں اس ظالمانہ نظام کو تسلیم کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ تنقید صرف ایکس مسلمز یا سیکولر ہسٹورینز کی طرف سے نہیں آتی۔ اس دور میں زیدیہ سیکٹ کا موقف بھی بہت سخت تھا اس حوالے سے۔ زیدیہ سیکٹ والے، ان کا کیا اعتراض تھا؟ زیدیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حقیقی امام وہی ہے جو ظالم حکمران کے خلاف تلوار اٹھائے اور کھلی جد و جہد کرے۔ اچھا، تو انہوں نے امام الہادی کو چیلنج کیا ہوگا؟ بے شک، ان کا سوال تھا کہ اگر آپ سچے امام ہیں تو آپ المتوکل جیسے ظالم کے سامنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا یہ چات چھتر چھایا میں نظر بندی قبول کرنا حکومت کو مجبوراً لیجیٹیمائز کرنا نہیں تھا؟ پوائنٹ تو ہے ان کا۔ تو شیعہ علماء اس کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ یہاں کلاسیکل تھیولوجی میں تقیہ کا تصور سامنے آتا ہے۔ تقیہ، یعنی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے کو چھپا لینا۔ صرف ایک عام فرد کی جان بچانا نہیں، کلاسیکل علماء جیسے الصدوق سمجھاتے ہیں کہ یہاں بنیادی مقصد حفظ الدین تھا۔ دین کی حفاظت۔ جی، دین کو اور اپنی اقلیت کو، یعنی اس مائنورٹی کمیونٹی کو مکمل تباہی اور قتل عام سے بچانا۔ ظاہر ہے، عباسد فوج اس وقت دنیا کی طاقتور ترین فوج تھی۔ بالکل، جس میں بے رحم فوجی شامل تھے۔ ایک کھلی بغاوت کا نتیجہ صرف ایک ہوتا، امام اور ان کے تمام پیروکاروں کا بالکل خاتمہ۔ صحیح بات ہے۔ ایسے حالات میں خاموش رہنا بزدلی نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ ترین حکمت عملی تھی۔ اسے ہم اسٹریٹجک پیشنس کہہ سکتے ہیں۔ ماڈرن اسکالرز جیسے آیت اللہ خامنئی اس دور کو ایک مظلومیت میں عظیم فتح قرار دیتے ہیں۔ ہیروئک وکٹری وائل اپریسڈ، ماشاء اللہ، یہ تو بالکل ایک انڈر گراؤنڈ ریزسٹنس موومنٹ کی طرح لگ رہا ہے۔ جی، بہت مناسب تشبیہ ہے یہ۔ باہر سے دیکھنے میں سب کچھ نارمل ہے، امام نظر بند ہیں، پر اندر ہی اندر
ایک پورا کمیونیکیشن اور ویلفیئر نیٹ ورک چل رہا ہے جسے تاریخ میں وکیلا نیٹ ورک کہا جاتا ہے. لیکن یہ کام کیسے کرتا تھا؟ میرا مطلب ہے جب اسٹیٹ کے جاسوس ہر جگہ موجود ہوں تو ایک خفیہ نظام چلانا آخر ممکن کیسے ہوا؟ یہ اس دور کا ایک انتہائی حیران کن اور پیچیدہ حصہ ہے. جب امام سمرہ کی چار دیواری میں قید تھے تو انہوں نے مختلف علاقوں میں جیسے کوفہ، بغداد، کم اور خراسان وہاں اپنے خفیہ نمائندے مقرر کیے جنہیں وکیل کہا جاتا تھا. جی ہاں، اور یہ وکیل عام پیشوں میں چھپے ہوتے تھے. کوئی کپڑے کا تاجر تھا تو کوئی کھجور بیچنے والا. اچھا، بڑا زبردست کور تھا یہ تو. بالکل، ان کا کام لوگوں کے فقہی مسائل کے جوابات پہنچانا اور ان سے خمس اکٹھا کرنا تھا. خمس یعنی آمدنی کا وہ جو 20% ٹیکس ہوتا ہے. جی، اور یہ پیسے اور خطوط وہاں سامرہ کیسے پہنچتے تھے؟ عام برتنوں یا لکڑی کے ڈبوں میں چھپا کر. واہ. اور تھیولوجی سطح پہ بھی انہوں نے بغاوت کیے بنا اپنا مقصد حاصل کیا. انہوں نے زیارت الجامعہ الکبیرہ عام کی، جو کہ ایک دعا ہے جس میں امامت کے عقائد کو ٹھیک سے بیان کیا گیا ہے. تو بغیر تلوار اٹھائے اپنے عقائد کو محفوظ کر دیا. ایگزیکٹلی. لیکن ایک منٹ رکیے. جی. جب بھی ہم کسی ایسی خفیہ موومنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں بڑے پیمانے پر پیسہ یا خمس جمع ہو رہا ہو اور سب خاموشی سے ہو رہا ہو تو سوالات تو اٹھتے ہیں نا؟ بالکل اٹھتے ہیں. ایک سیکولر ہسٹورین تو یہی کہے گا کہ بھائی یہ مذہبی رہنمائی کم اور عوام کا مالی استحصال زیادہ لگ رہا ہے. فائنینشل ایکسپلائٹیشن. جی. کیا اس خفیہ نظام نے مسلمانوں میں فرقہ واریت اور شک کو مزید ہوا نہیں دی؟ ایسا نہیں لگتا کہ بس ایک پرسنالٹی کلٹ بنایا جا رہا تھا تاکہ طاقت اور پیسہ جمع کیا جا سکے؟ یہ ایک بالکل حقیقی پریشانی ہے اور ناقدین اسی پوائنٹ پر بہت زور دیتے ہیں. ظاہر ہے. ایتھیسٹس، ایکس مسلمز اور اس وقت کے مقامی حکمران اس خمس کے نظام کو شدید شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ان کا اعتراض یہی تھا کہ جب ہر چیز پردے کے پیچھے ہے تو دھاندلی یا کرپشن نہ ہونے کی کیا گارنٹی ہے؟ صحیح بات ہے. اور اس کے علاوہ انہی خفیہ حلقوں میں امام الہادی کے بارے میں بہت سی کرامات کی باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئیں. کرامات جیسے کہ؟ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 70 مختلف زبانیں بول سکتے تھے، دربار میں شیروں کو اپنا تباہ کر لیا تھا اور یہاں تک کہ المتوکل کی موت کے ٹھیک وقت کی پیشگوئی بھی کی تھی. اچھا، 70 زبانیں اور شیروں کو قابو کرنا. اب سکیپٹکس تو ان سب کو اندھی عقیدت اور متھ میکنگ ہی قرار دیں گے. بالکل. ان کے مطابق جب کوئی لیڈر پولیٹیکلی پاورلیس ہو جاتا ہے تو اس کے فالوورز اسے سپر نیچرل طاقت دے کر اپنے ذہن کو تسلی دیتے ہیں. یہ ایک بہت لاجیکل سا سائیکولوجیکل تجزیہ لگتا ہے مجھے تو کلاسیکل اسکالرز اس مالی نظام اور ان موارے فطرت کرامات کا دفاع آخر کرتے کیسے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پیسے یا خمس کا تعلق ہے، کلاسیکل شیعہ کتابوں جیسے الکافی میں علماء واضح کرتے ہیں کہ خمس جمع کرنا سورہ الانفال کی آیت 41 کے عین مطابق تھا. اس کا مقصد کسی کے لیے نجی دولت جمع کر کے محل بنانا نہیں تھا. عباسید حکومت نے آلیت خاندان اور ان کے ہمدردوں کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی تھی نا. ہاں، یہ آپ نے پہلے بتایا تھا. تو شیعہ کمیونٹی اس وقت شدید غربت کا شکار تھی. یہ خمس اصل میں ایک خفیہ فلاحی نظام تھا، ایک سوشل ویلفیئر سسٹم. اچھا، یعنی پیسہ واپس انہی غریب لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا. اور ان کرامات کا کیا؟ علماء انہیں جادو یا اندھی عقیدت نہیں مانتے. تھیولوجی میں انہیں دلائل کہا جاتا ہے. دلائل یعنی پروفس؟ جی، روحانی نشانیاں جو اللہ اپنے منتخب کردوں کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ظاہر کرتا ہے. ان کا مقصد دنیاوی فتح نہیں تھا بلکہ اس گھٹن بھرے ماحول میں مایوس پیروکاروں کا ایمان مضبوط رکھنا تھا. سبحان اللہ. ایک ایسی شخصیت جس نے ڈر اور خوف کے اس ماحول میں اتنے بڑے نیٹ ورک کو بچا کر رکھا. لیکن یہاں آ کر ایک بہت بڑا جھول سامنے آتا ہے. آپ وفات کے بعد کے حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بالکل. جب ہم ان کی زندگی کے آخری حصے اور وفات کے بعد کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو سب کچھ بکھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے. جی، یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جو بلیورز کے لیے آزمائش اور سکیپٹکس کے لیے سب سے بڑی دلیل بن جاتا ہے. ان کی وفات تقریباً 40 سال کی عمر میں ہوئی نا؟ جی، اور زیادہ تر شیعہ ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ انہیں عباسد حکمرانوں نے زہر دے کر شہید کیا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وفات کے فوراً بعد ان کے اپنے ہی گھر میں جانشینی کے مسئلے پر ایسی افراتفری مچی جس نے سب کو حیران کر دیا.
بہت شدید اختلاف تھا۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے محمد ابو جعفر، جن کو عوام اگلا امام سمجھتی تھی، ان کی وفات تو امام الہادی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی نا؟ جی، اور لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ پھر جب امام الہادی کی وفات ہوئی تو ان کے دوسرے بیٹے جعفر نے امامت کا دعویٰ کر دیا۔ بالکل، جس نے امہ میں ایسی تقسیم پیدا کی کہ شیعہ روایتوں میں اس بیٹے کو الکذاب یعنی جھوٹا تک کہا گیا۔ اب ایک عام عقل رکھنے والا انسان سوچے گا کہ ایک ایسی شخصیت جو خفیہ طور پر اتنی بڑی تحریک چلا رہی تھی، ان کے اپنے گھر میں جانشینی پر اتنا بڑا اختلاف اٹھ گیا؟ یہ واقعی سوال اٹھاتا ہے۔ کیا اس سے ایکس مسلمز اور سیکولر ہسٹورینز کے اس اعتراض کو وزن نہیں ملتا کہ یہ آخر میں کوئی الہی نظام نہیں بلکہ انسانی سیاست، منصوبے اور خاندانی اقتدار کی جنگ تھی؟ اگر سب کچھ اللہ کی طرف سے طے تھا تو یہ افراتفری کیوں ہوئی؟ اس سوال نے حقیقت میں کلاسیکل اور ماڈرن علماء دونوں کو غور و فکر پر مجبور کیا ہے۔ اسکیپٹکس تو اسے بالکل اس بات کا ثبوت مانتے ہیں کہ اگر یہ پرفیکٹ الہی نظام ہوتا تو ایک عام بادشاہت کی طرح خاندان میں اقتدار کی جنگ کیوں ہوتی؟ صحیح بات ہے، وہ اسے انسانی خواہشات ہی کہیں گے۔ تو شیعہ تھیولوجی اس خاندان کی اس ٹکراؤ کو سمجھاتی کیسے ہے؟ یہاں دو بہت اہم تھیولوجیکل تصورات آتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم تصور بدا کا ہے۔ بدا، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اسکیپٹکس تو اسے ایک بہانہ سمجھتے ہیں کہ جب پیشگوئی غلط ہو گئی تو بدا کا نام دے دیا۔ آپ نے ٹھیک پوائنٹ اٹھایا، اسکیپٹکس اسے ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ پلان بدل گیا۔ ہاں وہی۔ لیکن علماء کے نزدیک بدا کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اللہ کا علم مکمل ہے۔ تو پھر کیا تبدیل ہوا؟ بدا کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو جو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اپنی حکمت سے اس ظاہر کو بدل دیتا ہے تاکہ لوگ آزمائے جا سکیں۔ عوام کا یہ گمان تھا کہ بڑے بیٹے امام بنیں گے، لیکن ان کی وفات سے یہ گمان ٹوٹ گیا۔ بالکل، اور ظاہر ہو گیا کہ اصل نس یعنی الہی منصب شروع سے ہی امام حسن العسکری کے لیے مقرر تھا۔ اچھا، تو یہ لوگوں کے گمان کی تبدیلی تھی، اللہ کے فیصلے کی نہیں؟ لیکن اس دوسرے بھائی جعفر کا کیا جس نے بغاوت کی، گھر میں ہی غداری؟ علماء اسے بالکل ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے پرانے نبیوں کی تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ جیسے حضرت نوح کے بیٹے نے کیا تھا۔ بے شک، کیا ان کے اپنے بیٹے نے نافرمانی نہیں کی تھی؟ اور حضرت یوسف کے سگے بھائیوں نے انہیں کنویں میں نہیں پھینک دیا تھا؟ واقعی انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو تھیولوجی یہ کہتی ہے کہ کسی کا نبی یا امام کے گھر میں پیدا ہونا اس کے عمل کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ پوری قوم کے لیے ایک ٹیسٹ یعنی آزمائش تھی۔ سمجھ آ رہا ہے۔ اور علماء یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ امام الہادی نے اپنے اصحاب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے بعد ان کا جانشین کون ہوگا۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی سے اپنے پیروکاروں کو غیبت کے دور کے لیے تیار کر دیا تھا۔ غیبت یعنی جب امام سامنے موجود نہیں ہوں گے؟ جی، جب امام سامنے نہیں ہوں گے تو لوگ اپنے عقائد کو کیسے زندہ رکھیں گے؟ یہ مکیلا نیٹ ورک اور یہ آزمائشیں اسی آنے والی غیبت کی تیاری تھیں۔ یہ واقعی انسانی ذہن کو جھنجھوڑنے والی تھیولوجی ہے۔ ایک طرف پولیٹیکل اپیزمنٹ اور خفیہ نیٹ ورکنگ کا تجزیہ، دوسری طرف پورے ڈیوائن پلان کا عقیدہ۔ بالکل۔ واقعی اس ڈسکشن سے یہ بات تو صاف ہوتی ہے کہ امام الہادی کی زندگی، سمرا کا وہ ہٹن بھرا ماحول اور ان کی وفات کے بعد کے حالات، یہ سب مل کر ایک انتہائی پیچیدہ تاریخ بناتے ہیں۔ اور ہر گروپ نے، چاہے وہ ان کے ماننے والے ہوں یا ان کے مخالفین یا سیکولر ہسٹورینز، سب نے اس واقعے کو اپنے نظریے سے دیکھا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جب ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، کیمرہ سب محفوظ کر لیتا ہے، ہم پھر بھی سچائی پر لڑتے رہتے ہیں۔ جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو صدیوں پرانی حقیقت کو ان ٹکراتی ہوئی کتابوں کے ذریعے پرکھنا کتنا مشکل ہوگا۔ امام الہادی کی زندگی صرف ایک تاریخی داستان نہیں، بلکہ اس بات کی بحث ہے کہ عقیدت اور تحقیق کا آپس میں ٹکراؤ کیسے ہوتا ہے۔ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ دونوں نظریوں کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دا مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔